خالق کی کائنات نے تمام انسانوں کو اس دنیا میں یکساں پیدا کیا ہے۔ بعض میں کوئی پیدائشی نقص ہوتا ہے، لیکن اکثریت جسمانی اور ذہنی اعتبار سے درست ہوتی ہے۔ وہ انسان جسے رب کائنات نے یکساں پیدا فرمایا، وہی انسان رنگ، نسل، زبان اور مذہب میں منقسم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جس گروہ سے وابستہ ہوتا ہے، اسی گروہ کے عقائد اور قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور اپنی روایتی طریقے سے خدا کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ جب انسان خدا سے دعا مانگتا ہے یا التجا کرتا ہے تو اس سے قبل انسان کو عمل بھی انجام دینا ہوتا ہے تاکہ اس کے حوالے سے وہ خدا کے سامنے اپنی مانگ رکھ سکے۔ دنیا میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ یہ تواتر کے ساتھ مذہبی رسوم بھی ادا کرتے ہیں۔ پھر بھی لگتا ہے کہ کوئی کمی ہے جس وجہ سے وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اگر مزید تدقیق نظر سے زمینی حقائق کا جائزہ لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ہماری ہر بات عمل سے بالکل خالی ہے۔ اب ذرا تھوڑی سی توجہ غیر مسلموں پر کر لیتے ہیں۔ خدا نے ان کو بھی وہی 2 ہاتھ، 2 پاؤں اور دماغ دیے ہیں۔ وہ بھی اپنے تہوار مناتے ہیں اور اپنے مذہبی عقائد کی بنیاد پر دعائیں کرتے ہیں، اور ہر میدان میں ہم سے آگے، ہر جنگ میں جیت بھی جاتے ہیں، کیونکہ یہ کائنات کچھ اصولوں پر چلتی ہے۔ وہ اصول رنگ، نسل، زبان اور مذہب سے بالاتر ہوتے ہیں۔ ان اصولوں پر جو عمل کرتا ہے، ترقی اس کا نصیب بن جاتی ہے۔ جب دنیا وجود میں آئی تھی تب ہی سے یہ طبعی قانون وجود میں آ گئے تھے۔ مثلاً سر میں درد ہو تو اس کی ایک جیسی گولی ہر انسان کی ضرورت ہے، چاہے وہ پادری ہو یا مسجد کا امام ہو۔ دور دراز فاصلوں پر رابطے کے لیے فون کی ضرورت سب کو ہے، چاہے وہ کوئی ملحد ہو یا کوئی مسلمان۔ لہٰذا ضرورت کی یہ اور ان جیسی دوسری اشیاء جو بھی تخلیق کرے گا، وہ دنیا میں ترقی کرتا جائے گا اور دنیا میں اپنا لوہا منوا لے گا۔ اگر آپ تھوڑا سا اپنے دماغ پر زور ڈالیے تو معلوم ہو جائے گا کہ آج کے تمام مسلم ممالک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں، مگر مساجد میں امت مسلمہ میں اتحاد کی دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن پھر وہی سوال کہ ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہیں؟ دراصل امریکہ اور یورپ نے جو ترقی کی ہے وہ اس لیے نہیں کی کہ وہ گرجا گھروں میں جا کر اپنی سربلندی کی دعائیں کیا کرتے تھے، بلکہ دنیا میں طاقت کے کچھ اصول ہوتے ہیں جنہیں اپنانے کے بعد ہی ہر قوم ترقی کی بلندیوں کو چھو سکتی ہے۔ جب تک ہم اس دنیا میں انسانیت کی بقا و سلامتی کے لیے اپنی خدمات انجام دیتے رہیں گے، تب ہی اپنا نام روشن کر پائیں گے، اس دنیا میں ترقی کر سکیں گے، کیونکہ اپنے لیے زندگی بسر کرنے والوں کو لوگ بھول جاتے ہیں، جبکہ انسانیت کے لیے زندگیاں وقف کرنے والے افراد کو دنیا ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔